پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ گورکن نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبرستان میں کچھ تلاش کر رہا ہے، تو پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا والدہ کی قبر نہیں مل رہی ہے۔ تو کہا کیوں، کتنے ٹائم بعد آئے ہو؟ تو کہا 10 سال بعد آیا ہوں۔ حالانکہ حدیثوں میں ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے حاضری دینا اور وہاں یاسین پڑھنے پر مغفرتوں کی بشارتیں دی گئی ہیں، لیکن ساری زندگی اگر اولاد کو دنیا میں ہی لگایا تو مرنے کے بعد میرا اور آپ کا بیٹا گوگل، یاہو اور واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا، قرآن پڑھایا ہوگا تو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، بیان کا موضوع تو کچھ اور تھا، مگر چلے ذیشان بھائی کو دیکھا اور ان کا والد صاحب سے پیار دیکھا اور یہ محفل دیکھی تو بات ذہن میں آئی کہ تمام وہ لوگ جن کے بچے ہیں اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں، کچھ اور کر سکیں نہ کر سکیں، اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنا دیں۔ اس سے پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، آپ کے لیے باقاعدہ دعا کرے نہ کرے، مگر وہ دن میں کئی بار باوضو التحیات کے عالم میں کبرا رو بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس ماں باپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو نہیں پتا، اگر بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے لیے دعا کرے نا اور اللہ سے پکارے، سبحان اللہ، اس کے الحمدللہ کام بن جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار قبرستان سے گزرے، ایک قبر کو دیکھا، قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی تھے، وہ قبر کے حالات بھی دیکھ لیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد پھر گزرے تو قبر پر نور کی برسات، عذاب دور۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے یہ بندہ عذاب میں گرفتار تھا، اب اس کا عذاب دور ہو گیا، یہ تو مزے میں۔ ارشاد فرمایا اے عیسیٰ، جب یہ بندہ مرا تھا اس کی وائف پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، کچھ عرصہ وہ بچہ بڑا ہوا۔ اے عیسیٰ، جب وہ بچہ 4-5 سال کا ہوا تو مدرسے میں گیا، قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، اس کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ یعنی بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے والد کا عذاب دور کر دیا گیا۔ تو ایسی اولاد بنائیں گے تو فائدہ ہوگا نا، ایسی اولاد ٹرین کیجئے، یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہمارا پھل ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جاتے وقت کیسی اولاد چھوڑ کر جائیں۔ آپ کو پتہ ہے باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا اس کا نماز جنازہ پڑھائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والد کہ جنہوں نے ایسا بیٹا تیار کیا ہو کہ جس بیٹے نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا ہو۔ مگر ہم سب سوچیں، کیا ہم اپنے والد کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہیں؟ یا ہم نے ایسی اولاد تیار کی کہ میرا انتقال ہو تو میرا بیٹا جنازہ پڑھائے، میرا بیٹا مجھے غسل دے؟ ہم تو کچھ اور سکھا رہے ہیں، ہم تو اے آئی سکھا رہے ہیں، ہم تو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ سکھائیں، وہ سب سکھائیں اگر وہ جائز ہے، مگر یہ تو سکھائیں جو میرے مرنے کے بعد کام آنا ہے۔ قرآن تو سکھائیں، دین تو سکھائیں۔ دنیا سکھانے کے چکر میں اتنا دور کر دیا اپنی اولاد کو دین سے کہ اب وہ اولاد جو ہے وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین تمہاری اولاد تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو دنیا میں اتنا حوالے کرتے ہیں کہ وہ اب دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر دیندار بنے گا نا، پھر آپ کو نہیں کہنا ماں باپ کا ادب کرو، قرآن کہے گا ماں باپ کو اف نہ کہنا، حدیث کہے گی کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھو گے تو حج کا ثواب ہے۔ ہم فقط اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، دین آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ آپ دیکھیں بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، بزرگوں نے بھی کہا، جب بچہ دنیا دار ہو جاتا ہے، دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں مثال کہہ دے رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب سارے شامل نہیں ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے دنیاوی پڑھے لکھے لوگ بھی ماں باپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، مگر میجورٹی کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب بچہ دنیا میں بڑا افسر بنتا ہے نا
تو ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے۔ ماں باپ اس بچے سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ مفتی بن جائے، عالم بن جائے، تو یہی عالم مفتی ڈر رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ فرق ہے نا؟ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی بے ادبی سے ڈرے، یہ کمال ہے، یا آپ اپنی اولاد سے بات کرنے میں ڈریں کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہو گیا، بیٹے کو برا لگ جائے گا۔ اور آج ایسا حال ہے کہ ماں باپ اولاد سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں۔ ماں بیٹی سے بات کرنے میں ڈرتی ہے کہ یار بات کرو گی تو لڑے گی، چیخے گی۔ تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈریں گے۔ کتابوں میں حق لکھا ہے باپ کا کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کے والد زندہ ہیں، سنو یہ حق ہے آپ کا والد کا، آپ کے والد کا آپ پر، کہ باپ کے پاس ایسے رہو کہ جیسے غلام آقا کے پاس رہتا ہے، ایوری ٹائم ریڈی فار خدمت، بس حکم دے آقا اور میں ریڈی ہو جاؤں خدمت کرنے کے لیے۔ مگر آج حال کیا ہے؟ بوڑھا باپ خادم بنا ہوا ہے بیٹے کا، بیٹا تھوڑا کام کر دو، ابو ٹائم نہیں ہے، بیٹا میرا کام کر دو، ابو میں مصروف ہوں، تھوڑے پیسے دے دو، کیوں دوں، بار بار مانگتے ہیں آپ۔ عجیب سما ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، بیٹا کہاں باپ کا غلام بنتا ہے آج کے دور میں، حالانکہ حق یہ تھا، شریعت یہ سکھاتی ہے۔ تو بتاؤ ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ آج یہ ایصال ثواب اجتماع ایکچولی میسج، پریکٹیکل میسج ہے کہ ایک بیٹے نے، ایک فیملی نے اپنے والد کو دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھا اور لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کیا، دعا کی، قرآن خوانی، واٹ ایور نیکیاں جو ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ ہے نا؟ یہ عمر بھائی کی، مرحوم عمر صاحب کی اپنے بچوں کی تربیت کا ہم اب ہمارے سامنے مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں سوچوں کہ میں کیسی اولاد تیار کر رہا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، چونکہ یہ بیان لائیو بھی سوشل میڈیا پہ امید ہے جا رہا ہوگا، میں نے سوچا کہ چلے یہ پہلی بات کی جائے جو سب سے اہم بات ہے آج کے دور میں۔ ہم اپنے بچوں کو خود دین سے دور کرتے ہیں اور خود سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہم خود ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے۔ اور آج کے دور میں دعوت اسلامی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، ہر عمر کے شخص کے لیے پلان ہے دعوت اسلامی کے پاس۔ بچے ہیں ان کے لیے مدرسے موجود ہیں، اسلامک اسکول دارالمدینہ موجود ہیں، تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں جامعۃ المدینہ موجود ہے، درس نظامی کر کے عالم بنا لیں۔ اچھا جناب اور بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو اجتماع میں لے آئیں، ان کو قافلوں میں سفر کروائیں، یعنی ہر ایج گروپ کے لیے تربیت کا اہتمام ہے۔ پوری فیملی گھر میں بیٹھی ہے، مدنی چینل دیکھیں، سب مل کے ایک دوسرے کی تربیت ہو رہی ہوگی۔ لیکن بات یہ کہ پہلے ذہن تو بنے کہ ہمیں نیکی کے راستے پہ جانا ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ آج جو میرا موضوع تھا، چلے میں کچھ باتیں اس بارے میں کروں۔ سبحان اللہ، قرآن کی بڑی کمال کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ پہلے قرآن آیت سن لیں پھر ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 138۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے سبحان اللہ، پھر اس کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ کیا پیاری بات سخی سلطان حق باہو لکھتے ہیں نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ جو مشک جو بوٹی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی بوٹی ہے، یہ اللہ کے عشق کی بوٹی ہے، جو جب دل میں آ جاتی ہے، جب یہ رنگ جب آتی ہے تو بندے کا پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا اس کو سمجھتے ہیں ایکچولی واٹ از اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ آج کل پتہ نہیں کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، لگتا ہے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ صحبت رنگ لاتی ہے، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ عادات، طور طریقے، رنگ ایکچولی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ آج کل کس کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے، یہ بندہ کس کے انداز میں چل رہا ہے، یار لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، قرآن میں رب فرما رہا ہے نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ اکبر۔
اللہ کا رنگ سب سے نرالا ہے، سب سے پیارا ہے۔ علماء نے اس کی بڑی زبردست تفصیل بیان کی ہے۔ 3 رنگ جو دل پر چڑھتے ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 محبت الہی۔ انہی 3 رنگوں کو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے کہ یہ کون سا رنگ ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ رنگ موجود ہے؟ زبان سے تو ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہنے کو تو ہم بھی مسلمان ہیں، مگر رنگ کون سا ہے؟ خیالات کون سے ہیں؟ ہمارا لباس دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، زندگی کا طور طریقہ دیکھ لیں، کہیں بھی اللہ کا رنگ تو نظر نہیں آتا۔ کسی کے اندر کسی ایکٹر کا رنگ نظر آتا ہے، کسی کے اندر کسی فٹ بالر کا رنگ نظر آتا ہے، کوئی کسی گلوکار کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ بڑے کم نظر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل پر کیسا رنگ تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے۔ اب راستے میں صحرا ہے، پانی نہیں ہے، پیاس سے برا حال ہے، موت سر پر ایسا لگ رہا ہے کہ منڈلا رہی ہے، مگر چونکہ نبی پاک کا ساتھ تھا تو صحابہ کرام بڑے مطمئن تھے کہ آقا ساتھ ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیچھے جاؤ، ایک سیاہ فام غلام دکھائی دے گا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ حیران ہیں، ریت کے ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ آقا وہ بھی بتا رہے ہیں، اور اس غلام کے پاس پانی بھی ہوگا یہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کر آئے، نبی پاک نے اس سے مشکیزہ لیا، پانی بھر کر سارے قافلے کو پلایا۔ اللہ اکبر، سینکڑوں صحابہ ہیں، ایک مشکیزہ ہے، مگر نبی پاک کے مبارک کرم سے سب کو پانی پورا ہو جاتا ہے۔ کئی معجزات میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ میں دکھائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اچھا، اس شعر کو ہم نے ایک انداز سے تو ضرور سمجھا ہے کہ قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے، مگر اس کا اگر ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں، دنیا میں کسی سے زیادہ مانگو۔ ہم دنیا میں کسی کو کہیں بڑا پریشان ہوں، 1 لاکھ روپے چاہیے، بڑا پریشان ہوں یہ چاہیے، ہم مانگتے کتنا ہیں؟ اول تو کوئی دیتا نہیں، دیتا بھی تو ہے تو 5-10% دیتا ہے، 100 مانگو تو 5 ملتے ہیں۔ آقا وہ ہے قطرہ مانگو تو دریا بہا دیتے ہیں۔ اچھا، اب پانی تو پلا دیا میرے آقا علیہ السلام نے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس حبشی غلام نے دیکھا، اللہ اکبر، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ایک مشکیزے سے پانی پلا رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو پانی پورا ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ چھوما، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے اس حبشی غلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کا پورا چہرہ ہی نورانی ہو گیا، سفید چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ ہو گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی کریم ایجاد نہیں ہوئی ہے، افریقن گورا نہیں ہو سکتا، گورا افریقن نہیں بن سکتا، ان کی چمڑی الگ ہوتی ہے، مگر وہ حبشی غلام نورانی چہرے والا، چاند جیسا کلر ہو گیا اس کا۔ اچھا، اب ایمان بھی قبول کر لیا اس نے، صحابی بھی بن گئے وہ۔ اب باری تھی اپنے آقا کے پاس جانے کی، جب اپنے آقا کے پاس گیا تو آقا پہچاننے سے انکار کر دیا، کون ہو تم؟ کہا میں وہی آپ کا غلام۔ کہا تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا غلام تو حبشی تھا، سیاہ کلر تھا، تم تو چمکدار چہرے والے ہو گئے، تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے حضور ہوں تو آپ ہی کا غلام، مگر نور والے آقا کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ چہرے پر ہاتھ انہوں نے پھیر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو وہ ہے، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا رنگ ہے، جب نبی پاک عطا فرماتے ہیں تو سیاہ فام کو نورانی کر دیتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین ہم نشین کون ہے؟
آج سب کی گیدرنگز ہیں, چائے کے ہوٹل پر گیدرنگ ہے, گلیوں کے اندر دوست ہیں, گھومنے پھرنے ساتھ جاتے ہیں, مگر کبھی سوچا کہ دوست کون ہوتا ہے, یا دوست بنانے کی بھی کوئی ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں حضور بہترین ہم نشین کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ رؤیتہ, فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. اللہ کا رنگ ہے نا, وہ کیسا رنگ ہوگا کہ میرا دوست ایسا ہو کہ اس کو دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جائے. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ, جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. یقین کریں یہ ایک حدیث یاد کر لو نا کہ دوست بناتے وقت چیک کیا کرنا ہے. اب بتائیں کہ ہمارا ایسا دوست ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہم میں سے کئیوں کے دوست ایسے ہوں گے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہوگا, جس کو دیکھ کر ہمیشہ کوئی الٹی بات ہی یاد آتی ہوگی. ایسے بھی دوست بنائے کہ بندہ خود نمازی بننے لگے تو دوست مذاق اڑاتے ہیں, بھائی خیر تو ہے, مولوی ہو گیا ہے, جمعہ پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, یہ تمہیں کیا ہو گیا, روز مسجد جاتا ہے. یعنی دوست ایسا ہے جو خود دین سے دور کر رہا ہے, کیونکہ الٹی باتیں جانتا ہے, ہنسنا ہنسانا جانتا ہے, ایسے کام جانتا ہے جو ہمیں شیطان کے قریب لے جاتے ہیں. بلکہ دوست وہ ہو کہ جس کا علم ہمارے علم میں اضافہ کرے, جس کی گفتگو ہمارے علم میں اضافہ کرے, جس کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلائے. بتائیں کوئی ایسا دوست ہے ہمارا؟ اور اگر نہیں ہے تو غور کیجئے. مجھے ایک کمال کی حدیث یاد آئی. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن, حدیث کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, کچھ خوش نصیبوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. ان میں سے ایک جنتی بندہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. حدیث کے الفاظ ہیں جیسے تم آپس میں کسی بات پر جھگڑا کرتے ہو, ایسے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑنا شروع کر دے گا. اب وہ پیار والا جھگڑا ہوگا, وہ مان والی ضد ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ تو نے ہمارے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, اس نے روزے رکھے ہیں, ہم نے نیکیاں ساتھ کی ہیں, اے اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ فرمائے گا اس بخشے ہوئے دوست سے جس کو جنتی قرار دیا جا چکا ہوگا کہ جاؤ جہنم میں جا کر اپنے اس دوست کو باہر نکال کر لے آؤ. یار کوئی دوست تو ایسا ہونا چاہیے جس پر مجھے یہ بھروسہ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے قیامت کے دن میں پھنس گیا تو میرا یہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ مولا میں نے نمازیں پڑھی تھی اس کے ساتھ, اس نے روزے رکھے تھے, ہم نے قافلوں میں سفر ساتھ کیا تھا, اے اللہ نیکیاں ساتھ کی تھی, ہم اجتماع میں, محفل میں, نعت خوانی میں جاتے تھے, مگر ہم نے تو دوست بنائے جو ہمیں برائی کے اڈے پر لے جانے والے ہیں. بتاؤ نا کوئی ایک دوست تو ایسا بنائیں. ہمارے دوستوں کو ہم اچھا پھر کیا ہو گیا, چونکہ برے دوست اچھے بڑے لگتے ہیں ہم چھوڑتے بھی نہیں ان کو. حالانکہ ایک بات یاد رکھیں, بڑا پیارا پنجابی کا شعر ہے نا, بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. سودا بے شک آپ پیسے سے خریدیں نہ خریدیں, خوشبو فری میں آ جاتی ہے. کبھی بھی آپ پرفیوم شاپ پہ چلے جائیں, یہاں بھی عطر کی دکان پہ جائیں, اندر داخل ہوتے ہی پہلے کیا ملتا ہے, فری میں کیا ملتا ہے, خوشبو. انٹر ہوتے ہی فری میں خوشبو. اچھا تھوڑے بہت سیمپل بھی لگ جاتے ہیں, گھر بھی آ کے بولتے ہیں یار کیا اچھا عطر تھا, خریدا کچھ بھی نہیں, فری میں خوشبو مل گئی. یہ ہے اچھے بندے کی صحبت. یہ جب اجتماع میں آئے ہو نا سارے, سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے امید رحمت برس رہی ہے اور سب کو مل رہا ہے. بے شک کوئی اپنے کسی پرسنل کام سے آیا ہو کہ چلو یار مل کے آ جاتے ہیں, ملاقات ہو جائے گی, بیان نہیں سننا تھا, اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ صحبت اچھی ہے. اور وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان, جتنے کپڑے بچا لیں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے. اب یہ وہ نوجوان ذرا غور سے سنیں جو کہتے ہیں یار میں بیٹھتا ہوں دوستوں میں, وہ شراب پیتے ہیں, وہ جوا کھیلتے ہیں, وہ معاذ اللہ کچھ نشہ بھی کرتے ہیں, مگر میں نہیں کرتا, میں صرف بیٹھتا ہوں, میں بڑا پکا ہوں, میں صرف کمپنی دیتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو 2 اور 2 4 والا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آپ کو جبھی بھی کوئی چواری, شرابی
ہیروئن چی مل جائے نا, چور مل جائے, اس سے صرف ایک سوال کیجئے گا, یار یہ عادت کہاں سے ملی؟ اچھا جواب آپ سب کو پتا ہے, وہ جواب کیا دے گا آپ بتاؤ؟ کہاں سے ملی؟ دوستوں سے ملی. کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ میرے ایک بار امتحان میں بڑے اچھے نمبر آئے تھے اور امی نے مجھے چاقو لا کر دیا تھا کہ بیٹا آج سے چوری شروع کر دے, یا ایک دن برتھ ڈے تھی تو ابو چرس کا سگریٹ لائے تھے کہ بیٹا آج سے چرسی بھی شروع ہو جا. کسی کو ماں باپ نہیں سکھاتے, دوست ہی سکھاتے ہیں. یہ برے دوستوں میں بیٹھ کر جواری, یہ جیلیں بھری ہوئی ہیں, ان جیلوں میں جا کے قیدیوں سے پوچھو تم کیسے پہنچے, تو شاید ان میں ہر دوسرا آدمی یہی کہے گا کہ میں پہلے یہی کہتا تھا بڑا پکا ہوں, دوست غلط کام کرتے تھے میں صرف بیٹھتا تھا, اور ایک وقت آیا کہ میں بھی چور بن گیا, میں بھی ڈاکو بن گیا, میں بھی شرابی بن گیا, میں بھی غلط کاموں میں پڑ گیا. کیوں بیٹھنا ہے غلط دوستوں کے ساتھ یار؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, اللہ کا رنگ جس پر چڑھا ہوا ہو, میں جس کے قریب جاؤں تو مجھ پر رنگ چڑھ جائے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یقیناً آج کے دور میں آسان نہیں ہے ایسے دوست ڈھونڈنا, تو ڈھونڈیے نا, مشکل ہے, لیکن مجھے جنت میں لے جانے والا دوست چاہیے. ایسے دوست بھی دیکھے کہ دوست کا جنازہ ہے اور دوست باہر کھڑے ہیں کہ یار آپ جنازہ تو پڑھیں اپنے دوست کا. کہتے ہیں میں تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا, ہمارا تو اپنے کپڑے پاک نہیں ہیں. یار ایسے دوست بنائے جو جنازہ ہی نہیں پڑھ سکے میرا. کیا کیا ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھ کے خدا کے واسطے. میں نے کئی بار غور کیا کہ ہم بڑی راتوں میں, شب برات میں, شب قدر میں, رمضان اعتکاف میں, ہم دیکھتے ہیں نوجوان مل کے بڑی دعائیں کرتے ہیں, رو بھی رہے ہوتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, مگر ہر بڑی رات رمضان کے بعد پھر نماز قضا, پھر وہی دوری دین سے. کیا وجہ ہے؟ بہت غور کیا کہ توبہ کرتے وقت تو سچے ہوتے ہیں یہ, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توبہ کرتے سچے ہوتے ہیں مگر واپس جاتے انہی دوستوں میں ہیں, گیدرنگ نہیں چھوڑتے. اب جب بندہ بے شک 10 دن اعتکاف میں بیٹھ گیا, توبہ بھی کر لی, پکی نیت بھی کر لی, نماز نہیں چھوڑوں گا, مگر گیا ان کے پاس کہ جو نماز پڑھنے پہ مذاق اڑاتے ہیں, جو ٹوپی پہننے پہ مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی بڑھ جائے تو مذاق اڑاتے ہیں, تو اپنا کام تو خود ہی خراب کیا نا ہم نے. If you want to change your lifestyle, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بدل جاؤں تو پھر آپ کو گیدرنگ بدلنی ہوگی, پھر آپ کو دوست بدلنے ہوں گے. نیک بننا ہے تو نیک دوست ڈھونڈنے ہوں گے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نیک نہیں بن سکتے ہیں, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے. اللہ کا رنگ چڑھ جائے پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے. سبحان اللہ, جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا, قرآن دیکھو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا, اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے. آگے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. یہ رزق کریم کا فارمولہ بھی بڑا کریم ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ دانے بکھیر دیں, ٹھیک ہے, تو کوئی چوزا یا مرغی ہے وہ ایک ایک دانہ چگنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جائے گی, اور وہی سارے دانے ایک جگہ رکھ دیں تو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے رزق مل گیا نا. علماء کہتے ہیں رزق کریم یہ ہے کہ روزی اس کے دروازے پر پہنچا دی جاتی ہے, عزت کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہے, بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی, دنیا کے دھکے نہیں کھانے پڑتے, ذلیل نہیں ہونا پڑتا. اللہ آسان حلال طیب روزگار اسے عطا فرما دیتا ہے. اللہ سے رزق کریم مانگو, کرم والا رزق مانگو. دوڑ دوڑ کے کچھ لوگ کماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ بڑی آسانی سے روزگار عطا فرماتا ہے. بعض اوقات غور کرنا ہوتا ہے, کہیں میرا ہی تو مائنڈ سیٹ یہ نہیں کہ ساری زندگی بس مال کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں. ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں, اللہ رزق اپنے ہمارے دروازے پر پہنچائے گا. میں یہ نہیں کہتا محنت نہیں کرنی, نوکری نہیں کرنی, کاروبار نہیں کرنا, مگر اپنے آپ کو صرف نوکری, کاروبار اور مال کے لیے وقف نہیں کرنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا جس سے رب راضی اس سے سب راضی. نوکری کر رہے ہیں, نماز قضا ہو رہی ہیں, کاروبار کر رہے ہیں تو حرام کما رہے ہیں, پھر بھاگی جاؤ دنیا کے پیچھے ہیں. حرام کے قریب نہیں جانا ہے. اللہ حلال, اللہ سے حلال مانگو, رزق کریم مانگو, جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے.
قرآن کہتا ہے اللہ اس کو رزق کریم عطا فرماتا ہے. فرمایا حقاً علینا ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں، یعنی جن کو اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اللہ انہیں نجات دیتا ہے. اور سنو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو، یعنی جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جو پراپر ایمان والے بن جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. انعام ہی انعام ہے، بس رنگ پکا چڑھانا ہے، پکے ایمان والے ہونا ہے. ہم ایمان کی ایک تعریف تو سمجھتے ہیں نا. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے. وحدہ لا شریک. ہم یہ تو سارے مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں. ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا نا. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں ایک، مگر کیا اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ بندہ رب کے ہر فیصلے کو مانے، رب کے ہر حکم کو مانے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے، اور اللہ نے کوئی ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تو اس پر راضی رہے. ہمارا تو پرابلم یہ ہے جو ہم نے اللہ سے مانگا نہ ملے ہم اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو دعا مانگتا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اتنے ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں میرا کام ہی نہیں ہو رہا، اللہ تو میری مدد ہی نہیں کرتا. معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں. مزہ یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا وہی میرے لیے بہترین ہے، وہی میرے لیے اچھا ہے، اور میں رب کے ہر فیصلے پر راضی رہوں. مشکل بھی آئی ہے تو رب نے بھیجی ہے نا، میں اس مشکل پر بھی راضی ہوں. دیکھیں دو الگ الگ درجے ہیں. آخری بات کرتا ہوں، تھوڑی بات گہری ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں. ہم یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اے اللہ مال میں برکت دے دے، صحت اچھی کر دے، بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، فلاں پلاٹ مل جائے، فلاں گھر مل جائے، بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مجھے جو حال پسند ہے اس حال میں رکھ، جو پسند نہیں ہے وہ دور ہو جائے. یہ عام بندوں کی دعا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. ہاں یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی بات. دوبارہ سنو، ایک دعا ہے اللہ اس حال میں رکھ جس میں راضی ہوں، اور عارف باللہ جو ہوتے ہیں نا وہ دعا کرتے ہیں مولا اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. اور وہ حال مشکل بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ تو میری بیماری میں راضی تو میں بیماری میں راضی، تو میری تکلیف میں راضی تو میں تکلیف میں راضی، بس مولا تو راضی رہنا. اللہ اکبر. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ دوں چلے پاوا. ارے اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کی عمر 18-20 سال تھی، کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی. جب آپ کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آ رہے تھے، حضور حکم فرمائے بارش برساتے ہیں، حکم فرمائے ہوا چلاتے ہیں، یہ آگ منٹوں میں بجھ جائے گی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. جب بالکل آگ میں پھینکے جانے کا ٹائم آ گیا نا تو جبریل امین آئے، کہتے ہیں حضور ہمیں نہیں کہہ رہے، اللہ کو تو کہہ دیں، اب اللہ سے تو مدد مانگ لیں. لیول آف توکل دیکھو. فرماتے ہیں رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس کو پسند ہے مجھے جلنا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ سوچو، اللہ سے یہ بھی نہیں مانگا کہ مولا آگ سے بچا لے، تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا؟ اللہ نے جلنے دیا؟ رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وہ آگ جس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. حضرت ابراہیم 40 دن تک ایک روایت کے مطابق اس آگ میں رہے. جب باہر نکالا گیا، جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی تھی، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. ہاں اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی. یہ کرنا آسان نہیں ہے، مگر جس نے کر لیا نا اس کا مزہ ہی اور ہے. کبھی کر کے دیکھو، کبھی اللہ سے یہ کہہ کر دیکھو کہ مولا اس حال میں رکھ جس میں تو راضی، اور تو جس حال میں رکھے اس میں راضی. یہ ماننا ہے رب کی، یہ ہے ایمان کا وہ درجہ جو ریکوائرڈ ہے. ہم تو کنڈیشن کرتے ہیں اللہ سے، یہ کام ہوگا تو یہ کام کروں گا، یہ کام حل ہوگا تو پھر میں مانوں گا، نہیں ہوگا تو اللہ سے ناراض. توبہ توبہ توبہ. یہ کیسا بندہ ہے؟
آخری واقعہ سن لیں. حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ کے بہت بڑے ولی. اس زمانے میں نا غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اب غلام خریدنے گئے کہیں, تو غلام خرید لیا آپ نے, تو خرید کر غلام سے پوچھتے ہیں غلام تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہتا ہے میرا کیا نام, آج سے جو آپ نام پکاریں گے وہی میرا نام ہے. غلام کا کون سا نام ہوتا ہے, آقا آپ ہیں, فرام ٹوڈے فرام آن ورڈز آپ جو مجھے نام دے وہی میرا نام ہے. کہا اچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم پوچھتے ہیں. کہتا حضور غلام کی کیا پسند ہوتی ہے, آپ آقا ہیں جو کھلائیں گے وہی میری پسند ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی تمہاری پسندیدہ چیزیں ہوں تو وہ بتاؤ. کہتا آقا میری کچھ پسند نہیں, جو آپ راضی میں راضی, آپ جو دیں گے وہ میں اس پہ راضی ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رونے لگ گئے, اللہ والے تھے نا, میسج لیا. کہتے یہ تو ایک دن پہلے غلام بنا ہے میرا. کہتے میرا کوئی نام نہیں, کوئی خواہش نہیں, کوئی پسند نہیں, جو آقا آپ دے وہی میرا نام. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کبھی رب سے میں نے کہا کہ مالک تو میرا مالک, جو تو نام دے وہ میرا نام, جو تو دے میں اس میں راضی. اللہ سے تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہماری. بندگی یہ ہے کہ بندے کا اپنا کچھ نہ ہو, جو مالک دے بندہ اس پہ راضی رہے. یہ بندگی ہے, یہ اللہ والوں نے اللہ سے تعلق بنایا تھا. اچھا اب بندہ ہے نا, شیطان ہے نا, کسی کے دل میں ڈالے گا یار اگر میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی, تو پھر تو مشکلیں دور نہیں ہوں گی. اللہ نے ڈال دیا تو مشکل میں, پریشانی میں ڈال دیا تو اس میں بھی کنڈیشن آئے گی دماغ میں. میں آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. ایک بھائی ہوں جن کے 2 بیٹے ہوں, کوئی ہیں جن کے 2 بچے ہوں ماشاءاللہ, 2 بیٹے والے بھائی کوئی بیٹھے ماشاءاللہ, تیرے بزرگ یہیں بیٹھے, اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. اب انہی بزرگ کی مثال لے لیتے ہیں. ان کے 2 بیٹے ہوں, گھر پہ جائیں, ایک بیٹا کہے ابو موبائل چاہیے, ابو نیا ماڈل آیا موبائل کا پیسے دو. اگلے دن جائیں تو ابو پیسے دو, دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے. تیسرے دن جائیں تو بولے ابو وہ فلاں کھانا کھانا ہے, فوڈ پانڈا سے منگوانا ہے. ہر وقت اس بچے کے پاس ڈیمانڈ ہی ہے, جب جاؤ کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. اور جس دن یہ نہ دے تو بیٹا باپ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے, ابو آپ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا کچھ بچے ہمارے ساتھ. اور دوسرا بیٹا, باپ کہے بیٹا تجھے کچھ نہیں چاہیے, کہ ابو مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو آپ دیں گے میں اس میں راضی, بس آپ مجھ سے خوش رہیے گا, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. سچ بتاؤ ان دونوں میں سے کس بیٹے پر زیادہ پیار آئے گا؟ کہ یار ایک بیٹا مانگنے میں تھکتا ہی نہیں ہے, اور دوسرا کہتا ہے ابو جس حال میں رکھیں گے میں اس میں راضی. یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, مگر جو بندہ رب سے یہ کہہ دینا مولا جو تو دے گا میں اس میں راضی ہوں, یا جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں. آپ یقین کرو شروع میں ہو سکتا ہے آزمایا جائے, پھر ایسے کرم کے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو بہرحال آج چند باتیں میں نے کی ہیں کہ اللہ کا رنگ جن پر چڑھتا ہے ان کو کیسے نوازا جاتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کا رنگ چڑھے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, علماء حق کے قدموں میں بیٹھیں, نیک دوستوں کو تلاش کریں, اچھے ماحول میں رہیں, پھر دیکھیں کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. ایسے دوست بنانا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے, مرنے کے بعد بھی کام آئے. اور میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ محشر کے دن بھی اچھے دوست کام آئیں گے. ایسے دوست بنائیں. آج کے پرفتن دور میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے, اور بھی اچھے ماحول ہیں, مگر دعوت اسلامی کا ماحول بھی ایک ماحول ایسا ہے کہ جہاں آپ قافلوں میں سفر کر کے, اجتماعات میں آ کر, مدرسوں میں شرکت کر کے ایسے اچھے دوست تلاش کر سکتے ہیں جو تہجد گزار, جو نیک اعمال پر عمل کرنے والے, جو تلاوت قرآن کرنے والے, جو نمازی ہیں, ان کے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ ہم پر بھی اثر ہوگا. رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اچھے دوست نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. اور ماشاءاللہ آج کا جو اجتماع مرحوم عمر اتاری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا, اللہ ان کی بھی محمد مراد اتاری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا, اللہ ان مراد بھائی کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ماشاءاللہ ہر پیر کو روزہ بھی رکھتے تھے ماشاءاللہ, اللہ ان کی یہ نیکیاں قبول فرمائے. سنت ہے ماشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھنا, جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں کئی عاشقان رسول. اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی پتہ ہے بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے اچھی بات ہونا. چلیے آخری بات یہ بھی سن لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے, قریب سے ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا, بڑا نیک نمازی آدمی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت,
واجب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا, کہا بڑا برا آدمی تھا, بہت گناہگار, بڑے برے کام کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا حضور ایک جنازہ گزرا تب بھی آپ نے فرمایا وجبت, دوسرا گزرا پھر بھی فرمایا. نبی پاک نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی, اس پر جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے برائی کی, اس پر جہنم واجب ہو گئی. فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, یہ جو امت ہے نا یہ رب کی طرف سے گواہ ہے, شاہد ہے. اب ہم سوچیں کہ میں مروں گا تو میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کریں گے. جان چھوٹی, بہت پریشان کرتا تھا, پورے محلے کو تنگ کیا ہوا تھا, ظلم کرتا تھا, بدماشی کرتا تھا, بھتہ لیتا تھا, چوری کرتا تھا. کیا کرو گے مرنے کے بعد اگر یہ باتیں میری اور آپ کے بارے میں ہوئیں؟ اللہ کرے کہ دنیا سے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد لوگ ہماری نیکی کی بات کریں, اخلاق کی بات کریں. دیکھیں نا, میں تو نہیں جانتا مراد صاحب کو, لیکن بھائی نے کان میں کہا نا کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. کتنی پیاری بات ہوئی ان کے دنیا سے جانے کے بعد. اللہ کرے, اچھا یہ بھی نہیں کہ خود اس کا چرچا کرنا شروع کر دیں, نہیں, یہ جن کو اللہ مقبول کرتا ہے نا, چھپی ہوئی عبادتیں بھی لوگ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہے, اللہ عروج دیتا ہے انہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ ایسے کام ہم سے لے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں اچھی بات کریں, اور رب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کریں گے تمام اسلامی بھائی, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. میرے کریم مولا, جو ہم نے تلاوت کی, ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, بالخصوص شہدائے کربلا, شہدائے بدر, شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام اولیاء کاملین, بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص محمد مراد قادری اتاری صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. قبلہ محمد مفتی عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں امام بھی رہے, ان کی خدمات رہیں, اللہ ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا, ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, بالخصوص مراد صاحب کی. اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں, پرچیاں بھی آئی ہیں, اللہ سب کی مرادوں کو پورا کر دے. جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے, جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.